بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 103 گفتگو تھی شرائط وزن میں سے شرط ششم میں العلم بقدر المسمن مسمن کی مقدار معلوم ہونی چاہیے، مبی کی مقدار معلوم ہونی چاہیے۔ مبی اگر موزونات میں سے ہے تو وزن معلوم ہونا چاہیے، مکیلات میں سے تو کیل معلوم ہونا چاہیے، معدودات میں سے تو عدد معلوم ہونا چاہیے، اور اگر مشاہدات اور معائنات میں سے تو مشاہدہ ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں اجماع منقول اور نبی مشہور کے نہى النبی عن الغرر، اور اس طرح دوسری روایت کو جو ہم نے ذکر کی ہیں۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ اگر ایک چیز کو ایک مقدار سے دوسری مقدار میں بیچا جائے تو پھر آیا بیچنا جائز ہے یا نہیں؟ مکیل کو موزون، موزون کو مکیل، معدود کو مشاہدہ، مشاہدہ وغیرہ، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں یہاں پہ معیار غرر ہے۔ اگر معیار آپ کا معیار غرر شخصی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں بیچ سکتے ہیں، کیونکہ غرر شخصی اگر ختم ہو سکتا ہے تو بیچنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر معیار غرر نوعی ہے، جیسے کہ فقہا کے اکثر فتاوی ہیں، تو اس صورت میں فرماتے ہیں مکیل کو مکیل سے ہی بیچنا جائز ہے، موزون کو موزون سے ہی بیچنا جائز ہے۔ تمام ایسی ہیں۔ تو جناب مصنف سب سے پہلے جو گفتگو شروع کر رہے ہیں وہ یہاں سے کہ مکیل کو موزون اور موزون کو کیل کے ساتھ بیچنا جائز ہے جائز نہیں؟ تو فرماتے دو مقامات میں گفتگو ہے۔ وہ دو مقام اس طرح ہیں کہ فرماتے مکیل کو اگر موزون یا موزون کو اگر مکیل کے اعتبار سے بیچا جا رہا ہے تو ایک دفعہ بصورت طریقاً بیچا جا رہا ہے کہ وزن سے کیل تک پہنچ رہے ہیں، کیل سے وزن تک پہنچ رہے ہیں، اور دوسرا مقام یہ ہے کہ نا ہر ایک کو بصورت استقلالی بیچا جا رہا ہے، مکیل کو اس حساب سے کہ مکیل ہے بیچا جا رہا ہے، نہ یہ کہ یہ طریق ہے وزن کی طرف، یا وزن کو اس حساب سے کہ موزون ہے بیچا جا رہا ہے، نہ یہ کہ یہ طریق مکیل کی طرف۔ تو یہ دو مقام ہیں، ان مقامات کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ درس میں پیش کی جائے گی۔ تو فرماتے ہیں مسئلہ التقدیر بغیر ما یتعارف التقدیر بہ، تقدیر یعنی وہ مقدار کے جو غیر متعارف ہے اس کے ساتھ بیچنے میں کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں لو قلنا بأن المنات فی اعتبار تقدیر المبی فی المکیل والموزون والمعدود، اگر ہم قائل ہو جائیں کہ معیار مبی کی تقدیر میں یعنی مبی بصورت مکیل ہے یا بصورت موزون ہے یا بصورت معدود ہے یا بصورت مشاہدہ ہے، اگر معیار یہ ہو کہ بما یتعارف التقدیر بہ، کہ متعارف تقدیر کے ساتھ اس کا جو بیچنا ہے وہ اس وجہ سے کہ حصول و غرر شخصی، کہ چونکہ غرر شخصی لازم آتا ہے لذا اس متعارف مقدار سے ہی بیچنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں اگر معیار غرر شخصی ہے تو فلا اشکال فی جواز تقدیر کل منہا بغیر ما یتعارف تقدیرہ بہ اذا انتفل غرر بذالک۔ فرماتے اگر غرر شخصی ختم ہو رہا ہے تو ہر ایک کو دوسری مقدار کے ساتھ بیچنے میں، دوسری تقدیر کے ساتھ بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے، حتی بل فی کفایت المشاہدت فیہا، حتیٰ کہ فرماتے ہیں صرف مشاہدہ ان تمام میں کافی ہے، کیل و موزون و معدود تمام میں صرف مشاہدہ کافی ہے، من غیر تقدیر نسلا، بغیر کسی تقدیر کے یعنی وزن، کیل اور عدد کے۔ لیکن تقدم ان ظاہر الاخبار الوارد فی هذا الباب، اس باب میں اخبار کا جو ظہور تھا وہ یہ تھا کہ اعتبار التقدیر، خود تقدیر معتبر ہے، یعنی وزن معتبر ہے، کیل معتبر ہے، عدد معتبر ہے، من غیر ملاحظۃ الغرر شخصی، کہ جس میں غرر شخصی کا کوئی لحاظ نہیں کیا گیا۔ اور کیوں؟ لحکمت صد باب الغرر، تاکہ باب غرر کہ جو مودی ہے الی التنازع، کہ ممکن بعد میں ان کے درمیان جھگڑا شروع ہو جائے، اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے روایات نے ذکر کیا ہے کہ المقصود رفعہ، کہ وہ تنازع کہ جس کا مقصود ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، من اعتبار بعض الخصوصیات فی اکثر المعاملات زیادتاً علی التراضی الفعلی، کہ بعض بلکہ اکثر معاملات میں تراضی فعلی کے علاوہ کیا ہے ایسی خصوصیات کو معتبر جانا گیا ہے تاکہ بعد میں متباین کے درمیان جھگڑا پیدا نہ ہو۔ تو اس بنیاد پہ فرماتے ہیں معیار کیا تھا؟
غرر نوعی تھا، غرر نوعی۔ تو اس صورت میں وحینئذ فیاق الکلام والاشکال فی تقدیر بعض المقدرات، تو یہاں پہ فرماتے ہیں کلام اور اشکال وارد ہوا ہے بعض تقدیرات میں کہ جو غیر متعارف طریقے سے انجام پائیں۔ فنقول، تو سب سے پہلے مکیل کو وزن اور موزون کو کیل کے اعتبار سے بیچنے میں کیا حکم ہے، یہیں سے شروع کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اختلافوا فی جواز بیع المکیل وزنا، فرماتے ہیں اختلاف کیا گیا ہے کہ آپ مکیل کو بصورت وزن بیچیں، وبالعکس تو اختلاف ہے کہ آیا مکیل کی بیع وزن کے اعتبار سے اور موزون کی بیع کیل کے اعتبار سے جائز ہے یا جائز نہیں، اختلاف ہے۔ الاقوال، 3 قول ہے۔ ثالث، ان میں سے تیسرا قول کون کون سے ہیں؟ پہلا قول یہ ہے کہ جواز ہے مطلقاً، دوسرا قول ہے کہ عدم جواز ہے مطلقاً، تیسرا قول یہ ہے کہ جواز المکیل وزناً دون العکس، مکیل کو وزناً بیچا جا سکتا ہے لیکن موزون کو کیلن نہیں بیچا جا سکتا۔ کیوں؟ لأن الوزن اصل الکیل واثبت، کیونکہ کیل فرماتے ہیں کیونکہ وزن یہ کیل کی اصل ہے، واثبت اور زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے، یعنی جس چیز کا وزن کیا جائے وہ زیادہ مضبوط ہے بنسبت اس کے کہ جس کا کیل کیا جائے۔ وَإِنَّمَا عَدَلَ، بلکہ فرماتے ہیں یہ تو اصل وزن تھی، وَإِنَّمَا عَدَلَ إِلَيْهِ فِي الْمَكِيلَاتِ تَسْهِيلًا، اور وزن سے مکیلات کی طرف جو عدول کیا گیا ہے وہ تسہیلاً تھا، آسانی کے لیے، کہ وزن کرنا چونکہ سخت تھا جبکہ ناپ کرنا آسان تھا، لذا اس بنیاد پہ لذا فالمحکی عن الدروس فی السلم جوازہ مطلقاً، فرماتے ہیں شہید اول نے دروس الشریعہ میں جیسے کہ ان سے حکایت کی گئی ہے بیع سلم میں جوازہ مطلقاً، کہ وہ فرماتے ہیں مطلقاً جائز ہے، بیع سلم میں مطلقاً جائز ہے، یعنی مکیل کو موزون اور موزون کو مکیل بیچنا مطلقاً جائز ہے۔ سلم، بیع سلم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پیسے پہلے دیے جائیں اور جنس بعد میں، تو بیع سلم میں انہوں نے اجازت دی ہے۔ کیسے ہے؟ سقال، وہاں پہ انہوں نے اس طرح ذکر کیا کہ ولو اسلم فی المکیل وزناً وبالعکس، اگر اس نے بیع سلم کی ہو اس طرح کے مکیل کو وزن اور موزون کو کیل کے ساتھ بیچا ہو تو فالواجہ الصحہ، تو دلیل صحت موجود ہے۔ کیوں؟ روایت وہب عن صادق علیہ السلام، کیونکہ روایت جناب وہب کی امام صادق علیہ السلام سے جناب نے فرمایا جائز ہے۔ یہاں پہ جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِهَا إِلَى رِوایت وہب عن جعفر عن أبیہ عن علی علیہ السلام، گویا شہید اول کا اشارہ روایت وہب سے، روایت وہب کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام، انہوں نے امام باقر علیہ السلام اور انہوں نے امام علی علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ قال، کہ جناب نے فرمایا لا باس بالسلف ما یوزن فیما یقال وما یقال فیما یوزن، فرماتے ہیں بیع سلف کوئی حرج نہیں بیع سلف میں کہ وزن موزون کو مکیل اور مکیل کو موزون طریقے سے بیچنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو فرماتے یہ روایت غالباً ان کی مراد ہے۔ تو فرماتے ہیں یہاں پہ 2 اشکال ہے، ایک اشکال سندی ہے اور ایک اشکال دلالی ہے۔ سندی اشکال جناب وہب ہے، نہیں پتہ وہب دو ہے ہمارے پاس، ایک وہب ضعیف ہے اور ایک وہب سیکا ہے، اب نہیں پتہ کون سے وہب یہاں پہ سندی لحاظ سے اشکال ہے۔ دوسرا دلالی لحاظ سے اشکال ہے کہ یہ جو فرما رہے ہیں کہ موزون کو مکیل اور مکیل کو موزون، تو اسے کیا مراد ہے؟ تو اس کی وضاحت فرماتے ہیں ولا یخفى قصور الروایت سندا بوہب، سندی لحاظ سے مخفی نہیں ہے کہ روایت کاثر ہے وہب کے ساتھ، کہ وہب سیکا ہے یا وہب ضعیف ہے، ودلالتاً، اور دلال لحاظ سے بھی کس طرح بأن الظاہر منہا، اس روایت سے جو ظاہر ہے وہ کیا ہے؟ جواز اسلاف الموزون فی المکیل وبالعکس، کہ بیع سلف میں
موزون کو مکیل کے طور پر بیچنا، و بالعکس، اور مکیل کو وزن کے اعتبار سے بیچنا، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ لا جواز تقدیر المسلم فیہ المکیل بالوزن، و بالعکس، نہ یہ کہ اس میں بیع سلم میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ جو مکیلات میں سے ان کو بطور موزونات بیچنا جائز ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہے سمن اور ایک ہے مسمن، تو اگر آپ ایک چیز کی جو موزونات میں سے ہے اس کو معقول چیز کے ساتھ بیچ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یا ایک وہ چیز ہے کہ جو مکیلات میں سے ہے اس کو بطور سمن یا مسمن بیچ رہے ہیں آگے ایسی چیز کے ساتھ کہ جو موزونات میں سے ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ مراد ہے جناب کی، نہ یہ کہ یہ مراد ہے کہ مکیل کو وزن سے اور موزون کو کیل سے بیچا جا رہا ہے۔ لذا فرماتے ہیں لا جواز تقدیر المسلم فی المکیل بالوزن و بالعکس ویعضدہ، فرماتے اس بات کی تائید میں ایک اور روایت بھی ہے کہ ویعضدہ ذکر الشیخ، جناب شیخ طوسی علیہ الرحمن نے ایک روایت ذکر کی ہے فی باب اصلاح فی الزیت فی سمن، کہ جہاں پہ زیت کو سمن میں بیچا گیا ہے تو زیت فرماتے اس کا وزن کیا جاتا ہے اور سمن مکیلات میں سے، تو پس موزون کو مکیل کے ساتھ اور مکیل کو موزون کے ساتھ بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بنا بری الکلام فی مقامین، دو مقامات ہمیں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ فالذی ينبغي يقال ان الکلام تارة فی کفایت کل من التقدیرین فی المقدر بالآخر من حیث جعلہ دلیلا علی التقدیر المعتبر فیہ بأن یستکشف من الکیل وزن الموزون و بالعکس، کہ ایک دفعہ یہ کہ تقدیروں میں سے ہر ایک تقدیر یعنی موزون مکیل ہر ایک تقدیر، ان میں سے ہر ایک تقدیر دوسری تقدیر کے ساتھ کافی ہے اس بنیاد پہ کہ ہر ایک تقدیر کو دوسری تقدیر کے لیے دلیل قرار دیا گیا ہے، طریق قرار دیا گیا ہے۔ یعنی کس طرح بین یستکشف من الکیل وزن الموزون، کہ کیل سے موزون کا وزن حاصل ہوتا ہے، و بالعکس اور موزون سے کیل حاصل ہوتی ہے۔ یعنی ہر تقدیر دوسری تقدیر کے لیے بے صورت طریق ہے نہ بے صورت استقلال۔ وتارتن فی کفایتہ فیہ اصلا، فرماتے ہیں وہ بے صورت مستقلن و بے صورت اصلا کافی ہے، من غیر ملاحظت تقدیر متعارف تقدیر کے لحاظ کے بغیر، خلاصہ یا بے صورت طریق استعمال کر رہے ہیں یا بے صورت استقلال استعمال کر رہے ہیں، تو ہر ایک کی جو تفصیل انشاءاللہ آئندہ درس میں پیش ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔